اگر کوئی لڑکا شادی کی خواہش رکھے لیکن ماں باپ منع کریں کہ ابھی نہیں، جب تم اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ تب، اس صورت میں اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ تاثر اور تصور ہے کہ لڑکا لڑکی کے بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے، اور ہمارے کئی نوجوان بھائی معاشرے میں یہ کہتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ جناب پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر نکاح کریں گے، شادی کریں گے، یہی غلط ہے۔ پہلے شادی کرو گے تو پھر سیٹ ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے سیٹ ہو جاؤ پھر شادی کرو، غلط۔ پہلے شادی کرو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، میں اس آدمی پر حیران ہوتا ہوں جو رزق میں فراوانی چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا۔ میں اس آدمی کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، پیسے ویسے میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا اچھا غریب ہو، نکاح کر لو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا میں غریب ہوں، مفلس ہوں، فرمایا نکاح کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، دراصل فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب انسان تنے تنہا چھڑا ہوتا ہے رزق اس کے مطابق اترتا ہے۔ اب جب اس کی بیوی آ گئی تو وہ اپنا ماتھا بھی تو لائے گی نا، اپنا مقدر بھی لائے گی، اپنا نصیب بھی لائے گی۔ اور پلیٹ کے اندر پہلے سالن ایک بندے کے بقدر تھا، اب جب دو فرد ہیں سالن زیادہ ہوگا، اب بچے پیدا ہو گئے اور رزق میں اضافہ اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ایک تو اس کانسیپٹ کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ خلاف شریعت تصور ہے، اس تصور کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا، اگر لڑکا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ماں باپ اور والد پر اس کا گناہ جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فاسمه على أبيه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی کا بیٹا پیدا ہو تو اسے چاہیے اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا صحیح نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا لے۔ لیکن اگر بالغ ہو گیا اور والد نے اس کا نکاح نہیں کرایا، فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر وہ کسی گناہ کے اندر بالغ ہونے کے بعد مبتلا ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ یہ ایک روایت کے اندر آیا، لیکن حضرات شراح نے اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا ہے، اور دیگر تمام روایات اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کو بھی سامنے رکھا ہے۔ ان تمام آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر جو اصولی بات فقہا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے اندر اگر نوجوان مبتلا ہوگا اس کا گناہ تو خود اسی نوجوان پر ہوگا، وہی ذمہ دار ہے، اسی پر گناہ ہوگا، کسی اور پر نہیں ہوگا۔ ہاں والد کے اوپر دو چیزوں کا گناہ آئے گا۔ نمبر ایک، اگر اس نے دینی تربیت نہیں کی، اگر دینی تربیت کے اندر کمی کی ہے تو تربیت نہ کرنے کا گناہ آئے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ شادی کرائے، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن وہ جو کچھ گناہ کر رہا ہے ان گناہوں کی جزیات کا گناہ والد پر نہیں ہوگا۔ تو ایک تو اگر اچھی تربیت نہیں کی اس کا گناہ ہوگا، دوسرے نمبر پر والد کی ذمہ داری تھی کہ نکاح کرائے، اس نے اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی برتی ہے، غفلت کا ارتکاب کیا ہے، تو اب اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ جہاں تک اس گناہ کا تعلق ہے وہ گناہ صرف اور صرف اسی بیٹے اور اسی نوجوان پر ہوگا، باپ پر اس گناہ کی جتنی جزیات و تفصیلات ہیں وہ گناہ اس پر نہیں آئے گا۔ ہاں ایک ذمہ داری ایک چیز کا، یعنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کا گناہ یقیناً والد پر آئے گا۔